خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈسکشن میں ایک بار پھر. بٹی صاحب کی طرف آنے سے پہلے ماروی اپولوجیٹک ہونے کا بھی الزام لگتا رہا کہ جناب ٹھیک ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھارت سے لڑائی کرنی چاہیے لیکن اپولوجیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم اپولوجیٹک ہوئے ویزاوی بھارت؟ اور یہ جو بات پینل سے آ رہی ہے ذاتی مفادات کی وجہ سے قومی سلامتی یا خارجہ پالیسی بار بار کمپرومائز ہوتی رہی؟ بدامی صاحب میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہمیں اپولوجیٹک تو بہرحال قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور ہم ہوئے اپولوجیٹک 2016 میں. جب دو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے. ہاں برابری وہاں پر تھوڑی کبلا سی جاتی ہے جہاں پر اکنامک اور بہت سے مختلف اور جو جہتے ہیں وہاں پر ایک ملک کمزور ہو تو وہاں پر آواز اونچی نہیں نکلتی. لیکن بہرحال جو پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے وہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور ہمیں قطعاً اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری حکومت ہائی لائٹ کرنا چاہیے جہاں پہ بھارت کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ جو یہ ریٹورک بنا ہوا ہے ایک تو یہ بنا ہوا ہے کہ جی ذاتی تعلقات ہیں وہ مودی کا یار ہے, مودی کا یار, اور پیپلز پارٹی نے بھی اس میں حسب توفیق حصہ ڈالا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا ایگزیجریٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے. بزنس ان کے ہوں گے, ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہوں گے. مجھے اس کے بارے میں چونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے اس لیے میں اس پہ تو اظہار نہیں کروں گی اپنے خیالات کا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس پوری ریٹورک کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ ہمارے ہاں سول ملٹری ڈسٹرسٹ ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اچھا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف سول ملٹری تعلقات اگر پرسنل بزنسز میں آگے تو کیا پاکستان کے, اور بالکل صحیح ماروی نے بات کی کہ سول ملٹری تعلقات کا بھی اس میں بہت گہرا تعلق ہے. 1985 میں نواز شریف صاحب کو جو اسٹیبلش کیا گیا, جو وہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب نے بہت مظالم کیے, جنرل ضیاء الحق نے انہیں بینیفٹ دیا تھا, ان کی فیکٹریز واپس کی اور جو ٹیکسز دینے تھے وہ بھی ان کو معاف کیے. اب یہ کہنا کہ جی ملٹری نے ان کے بزنسز اسٹیبلش کیے ہیں تو کوائٹ پاسبل, جو ماروی کہہ رہی ہیں وہ پیٹرنائزیشن اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہی ہے. ذاتی بزنس سے لے کے یہ والا جو تعلقات ہیں یار اس کو بھی سول ملٹری اس میں دیکھنی ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ. میں صرف ماروی کے پوائنٹ کو ذرا اسٹرینتھن کر رہا ہوں, انڈورس کر رہا ہوں, پوری طرح انڈورس کر رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری بچہ ہے وہ نواز شریف ہے. ان کے ذاتی بزنس جنرل ضیاء الحق کی اس میں باقاعدہ طور پہ کنٹریبیوشن تھی, ریکارڈ تھی. جنرل ضیاء الحق جمہوری بچہ تو تھا یا ہے؟ وہ تو ابھی تک ہے نا ماشاءاللہ. آپ وہ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کو سپورٹ کر رہی ہے. بالکل آئینی گرپ. آپ نے 22 نومبر 2016 مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے جس میں آئرن گرپ, آہنی گریپ جنرل راحیل اور نواز شریف صاحب کی دکھائی گئی ہے. ایک ریٹورک بنائی جاتی ہے کہ نہیں جی پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کوئی جمہوریت کو. جنرل کیانی کے دور میں ڈاکٹرائن بن گیا تھا کہ جناب فوج کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اس کے بعد سے نہیں آیا. اور پوری طرح ابھی آپ ریسنٹ واقعہ دیکھ لیں, آصف زرداری صاحب جب واپس آ رہے تھے کہا گیا جی اومنی گروپ پہ چھاپے مارے گئے. یہ کس کے لیے میسیجنگ ہو رہی تھی؟ آپ کی صبح ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوتی ہے, اس کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد نکلا کیا اس میں سے جو کافی مذاق کا نکلے اس میں سے, اور کہاں سے نکلے. وہ نام ایک ہی تھا نا اصل میں. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی آئی ہے. بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو انوکھا لاڈلا بیٹا ہے وہ تو نواز شریف ہے. 81 میں اسٹیبلشمنٹ نے اس کو فنانس منسٹر بنایا, 85 میں سی ایم بنایا, 2 دفعہ اس کو حکومت بنایا. ایون کہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے ایک قیدی کو, ایک مجرم کو راتوں رات جہاز میں باہر بھیج دیا. وہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں اسد درانی کا ایفیڈیوٹ آن ریکارڈ ہے پیسے لینے کا. سپریم کورٹ میں پورا کیس چلا ہے, ایف آئی اے کے پاس گیا, ایکسپٹ ہوئے کہ ہاں جی یہ پیسے دیے گئے. ساری گفتگو سے ایک پوائنٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے بڑا عجیب و غریب ہے, وہ یہ کہ نواز شریف ذاتی تعلقات کی وجہ سے تمام ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کے پیچھے ہو رہی ہے. جی جی بالکل یہاں پر سب لوگ اگری کرتے ہیں جنرل صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے نون لیگ اینڈ دے آر ٹوگیدر. آپ اس سے اگری کرتے ہیں جو یہاں پر ابھی کنسنسس زیادہ سپورٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری نیشنل ایکشن پلان آدھے رستے میں چھوڑی ہوئی ہے, اور جو انہوں نے عمل کرنے تھے سول گورنمنٹ نے اس پہ ان پوائنٹس پہ عمل نہیں ہو رہا, اور آپ نے اپنی جانیں قربان کی فاٹا میں جا کے ہر طرح کی جنگ لڑ کے, تو پھر بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہے, اس سے باہر نہیں نکلنا. تو اس سے بڑی سپورٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک حکومت
جو ملک کے معاملات چلانے میں ناکام نظر آتی ہے، اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں کہا. اگر آپ نے کبھی جتا دیا تو الگ بات ہے. فوج نے ان 3 سالوں میں جتنا نواز شریف کو ریسکیو کیا کسی کو نہیں کیا. ان 3 سالوں میں 1980 سے لے کے اب تک صرف ایک بریف پیریڈ مشرف 12 اکتوبر آ گیا بس. 12 اکتوبر بھی تب آیا جب آپ ضیاء الدین بٹ صاحب کو انسٹال کرنا چاہتے تھے، جن کا ایکسپیرینس اس حوالے سے آپ فائٹنگ آرمز کو ہیڈ کرنے کا نہیں تھا. جی ماروی، میرا تو یہ خیال ہے کہ میں ایگری کرتی ہوں اپنے دوستوں سے یہاں پر. جو نواز شریف کی پارٹی ہے بیسیکلی وہ ایک جمہوری ایک جو ہے یہ جمہوری بچہ کہہ رہے ہیں. میں کہتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کا نہایت بگڑا ہوا بچہ، لاڈ پیار میں انتہا سے زیادہ بگڑا ہوا بچہ. اب جو چودھری نثار علی خان صاحب نے ججوں کے بارے میں ہرزہ سرائی فرمائی ہے، جج صاحب جنہوں نے، قاضی عیسیٰ صاحب جنہوں نے ایک رپورٹ دی ہے، یہ اگر آپ کسی اور پارٹی کا سوچ لیجئے، اگر کوئی رحمان ملک صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہوتی تو آپ ہی لوگ کھال کھینچ رہے ہو تو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ابھی بھی کھال کھینچی ہے ویسے ماروی، تو بڑی تنقید ہوئی ہے چودھری نثار پہ. لیکن چودھری صاحب نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی ہے، جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی، مؤدب رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سوال نہیں کر رہا تھا. رحمان ملک صاحب کی سوری ہم نے ایسی پریس کانفرنسز کبھی نہیں دیکھی. پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے ابھی بہت ہم بڑے پیشنیٹ، بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم یہ کیوں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات یا تو محمد علی زیبا جیسے ہونے چاہیے یا مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی جیسے ہونے چاہیے. بھئی کوئی درمیان کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہوتی ہے، اور جہاں پہ دوسری طرف سے بھی نا دیکھیں، بات یہ ہے کہ مودی کا صرف آ جانا اور جا کے کشمیر میں تباہی مچا دینا آپ کیسے ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ طارق صاحب آپ بڑا اسٹرانگلی یہ ایگری سارا کر رہے دکھ تو یہی ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ درمیانہ رستہ نکلے، لیکن آپ کو وہ چین اگلا بھی تو چاہے. ہاں جی بیٹھے دیکھیں، جو قومی سلامتی کے بنیادی مفادات ہوتے ہیں جب تک وہ حل نہیں ہو جاتے، ان میں کوئی چیز اس دنیا کی سفارتکاری کی تاریخ میں موجود نہیں ہے جسے درمیانہ رستہ کہا جاتا ہے، یا ادھر یا ادھر بس. بالکل اس کے علاوہ کوئی رستہ لڑائی ہو رہی ہے نہیں. جاپان، میں آپ کو دوسری جنگ عظیم سے اب تک کے 50 واقعات دے دیتا ہوں، تمام معاملات جنگوں سے حل ہوئے. کوئی ایک آپ کہہ رہے ہیں لڑائی ہو یا پیار ہو بس نہیں، اس کے علاوہ بنیادی مفادات میں سودے بازی کا مطلب ہے آپ اپنے مفادات امریکہ اور چین کے اختلافات کے باوجود ان کا آپس میں جو تجارتی میں ذرا ایک عرض کروں، دو نیوکلیر پاور میں لڑائی تو نہیں ہوتی، لیکن کنونشنل سطح پہ محدود جنگ ہو سکتی ہے. یہ کوئی اس کا ایک مظاہرہ تو ہم بارڈرز پہ دیکھ رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں 2 بار 4 مہینے 6 مہینے ہم نے یہ صورتحال دیکھی ہے جو اب تک چل رہی ہے. تیسرے کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تاریخی تہذیبی تصادم بھی ہے. آپ آج بھی اگر کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں تو بحیرہ عرب اور علاقے کے اندر جو ڈومیننس کی جنگ ہے وہ پاکستان اپنی ثانوی حیثیت قبول نہیں کر سکتا. انڈیا بے شک 4 گنا بڑا ہو، آپ دیکھیں شمالی کوریا، لوگ اس مثال کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو دیکھیں تو صحیح، وہ ملک بھوکا مار رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں سینکڑوں گنا، لیکن لوگ اپنی سلامتی کے مفادات پر سودے بازی نہیں کرتے اور درمیانی رستہ سلامتی کے مفادات پر نہیں ہوتا. سر وہ کوئی اتنا اچھا رول ماڈل نہیں ہے، ہمیں نارتھ کوریا کا بھی بالکل فالو نہیں کرنا چاہتی ہوں. ماریہ میں آپ کو بدامی صاحب آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ایک ملک ہے دنیا میں، اس کا نام ہے چائنا، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت اس کے گہرے تعلقات ہیں، سویٹر دین ہنی، ہائر دین ہمالایا، اور ہمارے ساتھ اب سی پیک کا بھی معاہدہ ہے. ماشاءاللہ ہمیں $46 بلین کی ایٹ لیسٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی یا آ رہی ہے. چائنا کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بہت گہرا ایک بارڈر ڈسپیوٹ بھی شامل ہے، اور اکنامک جنگ ہے، اور ایشیا کا ٹائیگر بننے کی بھی جنگ ہے. بلکہ اب تو ایشیا کو چھوڑ کے دنیا کے اندر ایک سپر پاور کے طور پر ابھرنے کی بھی جنگ ہے. اس کے باوجود چائنا اور انڈیا کی ٹریڈ ہے جو اس وقت سالانہ سی پیک کی ٹوٹل قیمت کے دگنے سے زیادہ ہے. $100 بلین سالانہ ٹریڈ والیوم ہے ٹوٹل چائنا اور بھارت کا.
ट्रेड वॉल्यूम आप उनका चेक कीजिए, पूरे साउथ एशिया में साउथ एशिया का मिला लें उसके दुगने से भी ज्यादा है। ठीक है। पूरे साउथ एशिया का इस वक्त है चाइना के साथ ट्रेड वॉल्यूम 130 बिलियन, उसमें से 100 बिलियन सिर्फ भारत के साथ है। तो मेरा ये ख्याल है कि जहां पर हमें अपनी तरक्की और खुशहाली को देखना है, वहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपनी कौमी सलामती के उमूर पर कतई सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, मगर हमें इमोशंस में की रॉ में बहकर अपना नुकसान भी नहीं करना चाहिए। मैं वजाहत करूं, देखिए बात यह है, चाइना का केस और पाकिस्तान का केस दो बिल्कुल मुख्तलिफ केसेस हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से कट के हिस्सा एक अलहदा हुआ, चाइना किसी का हिस्सा नहीं था पहले। पॉइंट लेकिन आप कह रहे हैं एग्जांपल से आप अग्री, मैं समझता हूं यहां मुखासमत की शक्ल मुख्तलिफ है, वरना तो ठीक है कि असूलन जो मारवी कह रही है वो दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ हमारे केस में। पाकिस्तान और इंडिया का अलग है, हम उनसे अलग हुए हैं, 2 जंगें हम उनसे लड़ चुके हैं। कश्मीर हमारा शारा उसके उनकी कब्जे में है, हजारों लोग हम शहीद करा चुके हैं, हर तीसरे दिन वो पानी बंद करने की धमकी देता है। ये तो नहीं है ना कि हर दफा इंडिया हमें बारूद भेजे, हम हाथ मिलाने के लिए भेजे, आगे करे और हमारा हाथ काट दे। उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए बराबरी की सतह पर, एक सतह पर कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद करे, कश्मीर मसले को हल करे और पानी का मसला हल करे। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये वजीर खारजा का मामला है, इस पर बात करेंगे कि मुस्तकिल वजीर खारजा नहीं है, क्या इससे नुकसान होता है? और ये भी हुकूमती हलकों की जानिब से कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? ब्रेक के बाद पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से हमारे साथ।